حق نہیں دیا گیا اس سے ملک دو لخت ہو گیا. پھر ہم نے دیکھا 79 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا گیا, اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو ایکسپلوژن کے ذریعے اس کو ہلاک کیا گیا. تو لگتا یہ ہے کہ اس ملک میں جو عوام کے لیڈر ہوتے ہیں ان کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا, ان کو ہر طرح سے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے لیڈر, اس ملک کے محبوب ترین لیڈر عمران خان, یہ وہ لیڈر ہے جس پہ سارا پاکستان فخر کرتا ہے, ماں سوائے ان چور اچکوں کے اور وہ ان لوگوں کے جو کہ جن کے لیے وہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے. انہوں نے وزیر آباد میں اس پہ قاتلانہ حملہ کروایا, جس کا کہ عمران خان اپنی تقریروں میں پہلے ہی ذکر کر چکے تھے کہ انہوں نے مجھ پہ حملہ کرانا ہے, قاتلانہ حملہ کرانا ہے. لیکن چونکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے, اب انہوں نے اور طریقے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے عوام کی جنگ لڑ رہا ہے, وہ کوئی ذاتی جنگ نہیں لڑ رہا. اور پاکستان کو جن لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے وہ اس ملک کو کی سالمیت کے لیے خطرہ ہیں, وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں ہمارے ملک کے لیے. ہم نے ان سے جان چھڑانی ہے اور ہم نے الیکشن کا انعقاد کو یقینی بنانا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے آئین کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور قانون کی بھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئین میں جو چیز بڑی واضح لکھی ہوئی ہو کہ الیکشن کتنے عرصے میں کرنا ہے, اگر اسمبلی ڈیزالو ہو تو 90 دن کے اندر, اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوگا, آپ کی نیت نہیں ہے تو کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں آئین میں نہیں ہیں, کیونکہ آئین نے یہ گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ کوئی غاصب, کوئی مسلط کیا ہوا ٹولہ الیکشنز کو سبوٹاج نہ کر سکے. اس کے پیچھے وزڈم تھا, اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اب جہاں تک کہ خیبر پختونخوا کا تعلق ہے, وہاں کی حکومت نے آلریڈی ان پہ آرٹیکل 6 لگ چکا ہے. ان پہ ہم فائل کر رہے ہیں کہ جو گورنر ہے, جو کہ ایک فضل الرحمان کا سمدی ہے اور نہ تو وہ بات کر سکتا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں چاہے وہ ٹسوری ہو یا چاہے یہ جو اپنا پشاور کا جو گورنر بنا ہوا ہے, یہ ان کی حیثیت نہیں ہے. عہدوں کو انہوں نے چھوٹا کر دیا ہے, بڑی کرسیوں پہ چھوٹے لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے. اور وہ اسی لیے کہ یہ ہر ایک چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جو حکم ان کو ملتا ہے وہ یہ, کیونکہ یہ عوام کی طاقت سے نہیں آئے ہوئے, یہ لائے گئے ہیں. اور ایسے جو لائے گئے لوگ ہوتے ہیں, نہ ان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے, نہ ان میں کوئی اخلاقی جرات ہوتی ہے, نہ ان میں کوئی آئین اور قانون کی پاسداری کا کوئی بھی ان میں ایک شائبہ تک نہیں ہوتا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح سے ہماری پارٹی کو ایک ہدف بنایا جا رہا ہے, پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین سیاسی جماعت کو جس طرح سے اس کے ساتھ مقدموں میں الجھایا جا رہا ہے, جس طرح سے کہ پولیس کی دہشت گردی کی جا رہی ہے اور بڑے مختلف طریقے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. میڈیا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یا مالکان کو ایک نوٹس دے دیا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان کی بات نہیں دکھانی. دیکھیں, یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. یہ 75 سال سے اسی طرح چلایا گیا ہے, اور نتیجہ کیا ہے کہ ہم بیکاری بن گئے ہیں بقول شہباز شریف کے. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اس موجودہ صورتحال پہ پہنچایا ہے, جس میں کہ نہ ہمارے پاس پیسے ہیں, نہ ہماری کوئی عزت کرتا ہے. ہمیں انٹرنیشنلی بے عزت کر دیا ہے انہوں نے, اور بس بہت ہو گیا ہے. اب عوام نے اپنی جدوجہد کے لیے جو عمران خان ان کی جنگ لڑ رہا ہے اس کے لیے نکلنا ہے, اور ہر اس قانونی اور سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا ہے جو کہ اس ملک کا اب فرض ہو چکا ہے عوام پہ. عمران خان نے آپ کی جنگ لڑی ہے اور لڑے گا, لیکن آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ عملی طور پہ ہماری جدوجہد کا حصہ بنیں, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا تو اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اگر ہم نے یہ مریم پہ اور شہباز پہ اور وہ اس دوسرا جو گیدڑ جو بھاگا ہوا ہے لندن میں, یعنی شرم نہیں آتی ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر نہیں نکل رہے. ہمارا لیڈر تو شیر ہے,
وہ تو نکل رہا ہے, وہ تو ریلی کو بھی لیڈ کر رہا ہے, وہ جلسوں کو بھی کرنے والا تھا. انشاءاللہ تعالی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں. ہماری جو جہاد ہے, ہماری جو جنگ ہے, وہ پاکستان کے لیے ہے, وہ ذات کے لیے نہیں ہے. اللہ ہمیں سرخرو کرے گا, ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم بھی رکھے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں اس ملک نے ایک نیا دن دیکھنا ہے, اور ہم اس قسم کی چیزوں سے یہ صرف ملک کو بدنام کر رہے ہیں, یہ سوسائٹی میں انتشار پھیلا رہے ہیں. یہ جو ایک آئی ہوئی ہے زہریلی خاتون, وہ اس کا تو نام بھی لینا وہ ہے, وہ آ کے اب ہم ان کے نوکر ہیں کہ کسی کی بیٹی کو ہم وہ اپنے اقتدار میں لائیں گے, کسی کے بیٹے کو ہم اقتدار میں لائیں گے. یہ پاکستان کے جو باقی عوام ہیں وہ جو ہے تو کوئی غلام ہے یا وہ کوئی وہ ہیں بھیڑ بکریاں ہیں. ہم جو ہے اب پاکستان بدل گیا ہے. اب پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان کی قیادت میں اس فرسودہ نظام سے, یہ وہ نظام جو کہ ایک خاص اشرافیہ کو وہ دیتا ہے, ساری مراعات دیتا ہے, عوام کی قیمت پہ, عوام کا خون چوس کے ان کے محلات لندن میں دوسرے ملکوں میں بنے ہیں. اب یہ نہیں چلے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ ان کا مستقبل اگر ہم نے روشن کرنا ہے تو انہوں نے بھی ہماری اس جدوجہد میں عمران خان کا ہاتھ بٹانا ہے. بہت شکریہ. جیسے دیکھیں اس میں ہم نے پہلے سے ہی اپنا جو سیکنڈ لیڈرشپ, تھرڈ لیڈرشپ, ہم نے پورا پروگرام بنایا ہوا ہے کہ کون کرے گا, کون اس کو آگے لے جائے گا.